الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے سیاہ کاروں کو اور گنہگاروں کو یہ ماہ مبارک عطا کیا کہ اس میں ہم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اور اللہ رب العزت نے جو ایک اہم فریضہ روزہ ہم پر عائد کیا اس کو بحسن خوبی ادا کر کے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے حدیث میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ میں روزوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جیسے تیسے یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھ لیے، اور ان روزوں کے اندر یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے کے اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا نہیں کیے، بس اللہ اپنے فضل سے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اس کے رکھنے کی توفیق دی، اب اللہ سے قبول بھی فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مبارک چاند دیکھ کر شروع کرو اور چاند دیکھ کر ختم کرو۔ اب جیسے ہی چاند نظر آ گیا، ظاہر سی باتیں جو دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اب وہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نمونہ عشاء کی نماز میں مسجد کا خالی ہونا، اور اس کے بعد میں لوگوں کا جو اب مارکیٹوں کے اندر شاپنگ کے لیے اس طریقے سے جو آج گشت کریں گے، اور یہ پوری رات جو اللہ رب العزت سے مانگنے کی ہے اس کو پوری کی پوری وہ ستیاناسی میں ختم کر دیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ کل صبح ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اس عید کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جو آج زمانے میں بہت زیادہ مغالطے ہو رہے ہیں، آدمی عمل تو کرتا ہے، بقول علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنی کتاب مکائد الشیاطین میں ایک بات لکھی ہے کہ شیطان اس طریقے سے مسلمانوں پر مسلط ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے فرمایا کہا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ میں عمل میں وہ معاملہ کر دوں گا کہ وہ عمل کو یہ سمجھ کر کریں گے کہ یہ عمل نیک ہے، دراصل وہ عمل ان کے فساد کا ذریعہ بن جائے گا، وہ عمل اللہ کے نزدیک ان کو پکڑنے والا بن جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ میں اس نے کھلواڑ کرنا شروع کیا، اور اس کے سرکش بندے بھی جو اس کے ساتھ میں اس کے متبعین، اس کے حوارین بن گئے، ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ میں ان اعمالوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ بہرکیف اب صبح ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اب جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ایک ہنگامہ آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بیکار بات ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے، اور یہ ایسے لوگوں کی روایتیں ہیں جن کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں، یہ دنیا کی کسی حدیث کے اندر یہ کتاب نہیں ملتی ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی عیدگاہ کو پہنچتا ہے اور عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد میں وہ نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آدمی عیدگاہ پہنچ کر نماز پڑھے۔ عیدگاہ میں جانے کے بعد میں آپ عید کی نماز ادا کریں، اور عید کے بعد میں امام صاحب خطبہ پیش کریں گے، خطبہ پڑھیں۔ دیگر اگر آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے، سنت رسول سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول فراغت کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے نماز پڑھی، صحابیوں نے نماز پڑھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی، اللہ رب العزت اس کو نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداؤں کے ساتھ میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صدیقین اور شہداؤں کی اگر آپ کو صحبت چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ صحابہ نے ہمیں جو طریقہ کار بتلائے، اسلاف نے جو ہمیں طریقہ کار بتلائے، یہ انڈیا پاکستان میں جو روایتیں بنی ہوئی ہیں، ان روایتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان روایتوں نے مسلمانوں کے اعمالوں کو تہس نہس کر رکھا ہے، جس کے ذریعے سے اعمال ہم کرتے تو ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ یہ اعمال ہم نے سنت کے مطابق نہیں کیے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے عیدگاہ کو پہنچیں۔ اب عیدگاہ کا بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا گیا ہے تو عیدگاہ میں نماز پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم آج جو ہے ان جگہوں کے لیے ہے جن جگہوں پر عیدگاہ میں لوگ پہنچ سکتے ہیں، اور عیدگاہ میں اتنی جگہ میسر ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ وہاں پر آ جائیں، تو بہت ضروری اور مستحسن اور افضل اور مستحب فقہاء نے لکھا ہے کہ ضرور بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ میں پہنچے۔ لیکن اب بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر جگہوں کی قلت ہے، عیدگاہ میں اتنے لوگ کثیر تعداد میں نہیں پہنچ سکتے، تو پھر فقہاء نے اجازت دی کہ مساجدوں کے اندر عید کی نماز کا اہتمام کریں، تو پھر اپنی مسجدوں کے اندر عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ جب آپ نماز کے لیے نکلیں تو جس راستے سے آپ جائیں تو واپسی میں راستہ تبدیل کر دیں،
اور یہ اس کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو پہلی بات بتائی تھی کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یا ایسے ہی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر اس کی ادا ہو جائے گی، فجر اس نے نہیں پڑھا یہ اس کا وبال اس کے سر پر ہے۔ لیکن عید کی نماز کا مسئلہ ایک الگ ہے، یہ شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے جو ہم کو مقدس مہینہ عطا کیا تھا اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس نماز کو اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جب ہم سنت پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم عیدگاہ پہنچیں یا مسجد میں اپنے حسب توفیق ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، بالکل اطمینان کا ماحول مسجد کے اندر رکھیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میں امام صاحب خطبہ دیں گے، خطبے کو سنیں، اور خطبے کا سننا بھی اسی احترام کے ساتھ میں ضروری ہے جیسے جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں۔ اور اس خطبے کے اندر اگر آپ نے ذرا سا بھی یہاں وہاں اشارہ کر دیا یا کچھ بات چیت کر دی تو فقہاء اور محدثین نے اس کی صراحت بیان کی ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے بالکل سکون کے ساتھ میں امام صاحب کا خطبہ سنیں، اور خطبے کے بعد میں جو دیگر بدعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، یہ وہ سلسلے ہیں جو قرآن حدیث سے اور سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، اسلاف میں کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مثلا عید کی نماز ہو گئی، سنت ادا کر لی، عید کی نماز ہو گئی، خطبہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عید مبارک، اور پھر اس کے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں گلے ملتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال اقوالاً اعمالاً حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو کہ عید کی نماز کے بعد میں اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی ہو، یا ایک دوسرے سے گلے ملے ہو، یا ایک دوسرے کو اس طریقے سے جیسے آج ہم کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، یہ جو سوشل میڈیا کے اندر۔ دراصل ہوا یوں کہ مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے فالو کرتے، اس کی اتباع کرتے۔ دیگر مذاہب جو کہ باطل ہیں، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی ہم نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جسے کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کی مشابہت کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور کسی کی مشابہت کی اسلام کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے۔ صحابہ اکرام جب عید کی نماز ادا کرتے تو کس طریقے سے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، تو حدیث میں کتابوں میں دعائیں ملتی ہیں کہ صحابہ نماز کے بعد میں تقبل اللہ منا ومنکم، اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے کہ ہم نے رمضان مبارک میں جو کچھ عمل کیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے۔ تو بہتر یہ کہ ہم ان تمام خرافاتوں کے بجائے ایسے الفاظوں کا انتخاب کریں جو الفاظ سنت سے ثابت ہیں، اور دعا بھی بن جاتے ہیں اور ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ باقی یہ جو دوسری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ آپ جو ہے آپ کے پاس غسل کریں، مسواک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے پاس میں بہترین کپڑے ہیں حسب توفیق جو آپ کے پاس میں بہترین ہے، ضروری نہیں ہے جو آج مارکیٹ کے اندر لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ نئے کپڑے جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ سراسر بالکل جہالت والی بات ہے۔ آپ حدیثوں پر اللہ کے رسول کے الفاظوں پر غور کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس میں جو سب سے بہترین کپڑا ہو اس کپڑے کا آپ استعمال کریں، خوشبو لگائیں، ایک راستے سے جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور جب عید کی نماز ہو جائے تو یہ گلے ملنا، مبارکباد کو پیش کرنا، یہ کسی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ اپنا فطر ادا کرتے ہوئے جائیں، اور جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب جاتے تو کچھ کھا کر جاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم ان سنتوں پر پوری طریقے سے عمل نہیں کرتے تو کم سے کم کچھ میٹھا کھا کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کی ادائیگی کے بعد میں یہ شکرانے کے لیے ہم کو اپنے گھر میں بلایا ہے، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں یا ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو منہ میٹھا کرتے ہیں، تو کچھ میٹھا کھا کر اپنے عیدگاہ کے لیے یا مسجد میں اگر آپ جا رہے ہیں تو مسجد میں آپ پہنچیں، اور اس کے بعد میں یہ خرافات جو ہو رہی ہیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر سیدھے طریقے سے اپنے گھر پہنچیں، اور پھر جو ذکر و اذکار کا مسئلہ ہے آپ وہ کریں، اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں جس طریقے سے آپ نے رمضان میں قائم رکھا تھا۔ عید کی نماز پڑھ کے آ گئے، پھر اس کے بعد میں فلموں کے لیے چلے گئے، نئی نئی فلموں کی ریلیز ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، یہ آپ اسراف میں پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ رمضان کی جو عبادتیں، عید کے جو شکرانے، یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے میں سنت کو دیکھیں، اور سنت یہی ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ پہنچیں، خوشبو لگا کر جائیں، اور نماز کے بعد میں خطبہ کو احترام کے ساتھ میں سنیں، اس کی عظمت کے ساتھ میں سنیں۔ خطبے کے بعد میں آپ اپنے مقام پر چلے جائیں۔ یہ سلام کرنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، بغل گیر ہونا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں وہ صریح بدعات میں مبتلا ہیں۔ البتہ فقہاء نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے گئے، آپ کا دوست کہیں بہت دور جیسے ہندوستان سے باہر کام کرتا ہے، وہ عید منانے کے لیے گھر پر آیا ہوا ہے، بہت زمانے کے بعد میں آپ اس سے ملتے ہیں، تو ایسے موقع سے اگر آپ نے اس سے معانقہ کر لیا تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن
یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو گزر کرے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے، تاکہ یہ شکرانہ صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں پر شکرانے کے طور پر پہنچے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کی اور ہماری ہدایت کے عام اعلان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔